اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی النقی الحادی ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ دوسرے خطبے میں عام طور سے میں تاریخی مناسبتوں کو سامنے رکھتا ہوں، اور چونکہ اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے کل ہی سے، کہ انشاءاللہ کل پہلی رجب ہوگی، اور رجب کا مہینہ مناسبتوں سے بالکل پر ہے، بھرا ہے۔ ان مناسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ یاد دہانیاں کراتا رہوں گا۔ سب سے پہلے ماہ رجب سے متعلق کہ رجب کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عبادات کا بھی مہینہ ہے، بڑی عظمتوں کا حامل مہینہ ہے۔ اس لیے مہینے کے توفیقات و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ رجب گویا کہ رجب اللہ کی طرف سے برکتوں کی بارش کا مہینہ ہے، برکتوں کی بارش اس میں، اور اس سے اگر آدمی مستفیض نہ ہو سکے تو بد نصیبی ہے۔ بہت ساری تاریخیں مخصوص ہیں کچھ اعمال کے لیے بھی، کہ انشاءاللہ ان تاریخوں میں انفرادی طور پہ، اور اگر ہمیں موقع ملا کہ دعا ہے پروردگار عالم موجودہ بلا سے نجات عنایت فرمائے، تو پھر یہ مساجد یا بارگاہیں آباد ہوں اور ہم اجتماعی طور سے بھی اعمال انجام دینے کے لیے جمع ہو سکیں، تو انشاءاللہ جمع ہو کر کے اعمال کو بجا لائیں گے۔ ان اعمال کو بجا لانا، لیکن انفرادی طور سے تو انسان جہاں کہیں بھی ہے، جس جگہ ہے، وہ تھوڑا سا متوجہ رہے تو انفرادی طور پر 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی کچھ اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ ان میں سے خصوصیت کے ساتھ ماہ رجب کے روزے، ماہ رجب کے روزے تاکید کے ساتھ مستحبات میں سے ہے۔ رجب اور شعبان یہ دو مہینے جو ہیں، ان میں کچھ مخصوص تاریخوں کے بھی، ویسے تو اگر توفیق ہو تو انسان پورے مہینے میں روزے رکھے، اور اصل میں ان روزوں کے استحباب کی مصلحت یہ بھی کہ ایک استقبال ہوتا ہے ماہ رمضان کا، کہ ماہ رمضان میں واجب ہوتے ہیں، لہٰذا اس واجب کی آمادگی کے لیے انسان انہی مہینے سے شروع کر دے، کم سے کم 3 روزے تو رکھ لے۔ اگر انسان مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لے تو اس کا ثواب اس قدر بیان کیا گیا۔ آپ مفاہتی ماہ رجب سے متعلق جو اعمال ہیں اس کو پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ کتنی اس میں برکتیں ہیں اور اس کا ثواب کس قدر ہیں۔
اللہ جو ہے توفیق نہ فرمائے کہ ہم اس روزوں کو بجا لا سکیں، رکھ سکیں، اور اس طریقے سے ہمارا قلب جو ہے، ہمارا دل، ہماری روح آمادہ ہو جائے ماہ رمضان کے لیے۔ جب انسان ان سب چیزوں کا خیال کرتا ہے تو ماہ رمضان کسی زمانے میں بھی آئے تو وہ مستحبات کو بجا لانے کی وجہ سے اندر سے قلبی طور پر، روحانی طور سے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ سب نہیں کیے رہتا ہے تو اسے پہلے ہی سے بڑا لگنے لگتا ہے کہ وہ گرمیوں کا روزہ ہے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے اور کیسے رکھ پائیں گے، بلکہ پہلے ہی سے آدمی کے ذہن میں بہانے شروع ہو جاتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، نہیں رکھ پائیں گے، دیکھ لیا جائے گا، بعد میں رکھ لیں، ہم کوئی فدیہ کفارہ مثلا ادا کر دیں گے۔ خدا نہ کرے آدمی اپنے ارادے کو مضبوط کرے اور مستحباب کو بجا لائے۔ دیکھیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سہارا بنتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے بڑی نہیں لگتی ہے۔ رجب اپنے برکات کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری چیز اس سلسلے میں کہ پہلی ہی رجب، ایسی رجب شروع ہوتی ہے، پہلی رجب ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ پانچویں امام کی ولادت یعنی اس خوشی سے ماہ رجب شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی پانچویں امام جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے۔ باقر یعنی علوم کا واشگاف کرنے والا، یعنی علوم کے رازوں سے اور گہرائیوں سے آگاہ کرنے والا امام۔ ہم اگر اپنی طرف متوجہ ہوں کہ ہم کن چیزوں کو جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، اور جب ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو ایسی چیزیں، حقائق، راز جو ہم تک نہیں پہنچے، ان کے اقوال میں ہم دیکھیں کہ امام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، اور جب ہم ان کو جانیں گے، غور کریں گے، تو واقعاً دل باغ باغ ہوگا کہ کتنے سامنے کی باتیں کہیں اور کیا راز کی بھی باتیں ہیں، اور کیا ہمارے ارتقاء یعنی انسان بننے کے جو اصول اور قواعد ہو سکتے ہیں وہ بھی امام نے بیان کیے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بعد کے دنوں میں ذکر کروں گا کہ انسان صرف اپنی شکل صورت سے انسان نہیں، بلکہ اس انسان کو واقعی اور حقیقی معنی میں انسان بننا چاہیے، جس کے لیے ہم لفظ انسانیت کی طرف بڑھ کے جانا چاہیے۔ جو جن ذوات مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی اور امام بنایا ہے، وہ اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کیسے انسان انسانیت کے منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فطرت میں کمال پسندی رکھی ہے کہ ہر انسان اپنے اندر سے، اور اس کی فطرت میں یہ موجود ہے کہ ہم بڑے ہوں، ہم بلندی کی طرف جائیں۔ کوئی انسان پستی کو پسند نہیں کرتا ہے، بلندی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، بلندی کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے کہ کیا چیز بلندی ہے، کیا صرف بلند مکان میں رہنا بلندی ہے، یا واقعاً بلندی کوئی اور چیز ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات کے نمونے ائمہ اطہار علیہ السلام کو بنا کے بھیجا ہے کہ انہیں نے زندگی گزار کے بتایا ہے کہ واقعی معنوں میں بلند معیار آدمی کس طرح سے ہوتا ہے۔ وہ نمونے ہیں، ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو، ان کے اقوال کو ہم سامنے دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارتے چلے جائیں تو یقیناً ہمارے لیے واضح ہوتا چلا جائے گا کہ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو یقینی معنی میں بلند انسان بن سکتا ہے، یا واقعی انسان بن سکتا ہے۔ صرف اچھا پہننے کا نام جو ہے انسان ہونا نہیں ہوتا، اچھے مکان میں رہنا بڑا انسان نہیں ہوتا ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت اچھے لباس پہنے ہوئے ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ بہت ہی برا ہو، بہت ہی بلند مکان میں رہتا ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ انتہائی پست ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ٹوٹے دروازے والے مکان میں رہتا ہو، چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہو، معمولی لباس پہن رہا ہو، مگر اتنا بڑا ہو،
اتنا عظیم ہو کہ دوسرا آدمی ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے دور اپنے جوتے اتار کے ان کی بارگاہ میں جاتا، پیدل چلنے کو اپنی بلندی سمجھتا ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. وہ انسان ہوتا ہے جن کے لیے احترام کی خاطر سے آدمی گویا کہ بے ساختہ ان کا احترام کرنے لگے. وہ ان کی بڑائی کی علامت ہوتی ہے. پانچویں امام نے تمام ائمہ نے اور پانچویں امام علیہ السلام کی بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں اس سلسلے میں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم بیان کریں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے ہادیوں کو پہچانیں اور پہچان کر کے ان کی پیروی بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.